بسم اللہ الرحمن الرحیم یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یہ دو آیات کریمہ جو ہیں آیت نمبر 120 اور 121 ان کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ پھر آیت نمبر 122 سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعدہم الشیطان، و شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے وعدوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فرماتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک منہج ہے، جہاں پر بھی اہل ایمان کی ذکر کرتا ہے قرآن کریم، وہاں پر اہل کفر کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں پر اہل کفر کا ذکر کرتا ہے وہاں پر اہل ایمان کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں پہ جنتیوں کا ذکر آتا ہے وہاں جہنمیوں کا بھی ساتھ ذکر آتا ہے، جہاں پہ جنتیوں کا ذکر ہے وہاں دوزخیوں کا بھی ذکر آتا ہے ساتھ، کیونکہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الاشیاء تعرف بازدادہا یا تعرف الاشیاء بازدادہا، جیسے بھی پڑھ لیں اسے، اور ایک اور بھی بولا جاتا ہے، وہ بھی معنی اس کا یہی ہے کہ بضدہا تتبین الاشیاء، چیزیں جو ہیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کس سے پہچانی جاتی ہیں؟ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب وہ جیلی شے نہ ہو تو اصلی کی قدر ہی معلوم نہ ہو، ہے یہ نہیں؟ کافر نہ ہوں تو مومن کی قدر ہی معلوم نہ ہو، کفر نہ ہو تو ایمان کی قدر ہی معلوم نہ ہو۔ آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ شیطان جو ہے پہلے کتنا عبادت گزار تھا، کتنا نیک تھا، جی زمین کے چپے چپے پہ عبادت کرنے والا، اتنے کروڑ سال اس نے عبادت کی، عابد تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں 4 عین ہوتے ہیں، عین عبادت کا، علم کا، عمل کا اور عشق کا۔ شیطان کے پاس 3 عین تھے، عبادت بھی تھی، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور تیسرا عین نہیں تھا اس کے پاس، عشق والا۔ عشق والا عین ہوتا اس کے پاس، جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، تو وہ یہ نہ دیکھتا کہ وہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں کیسے سجدہ کروں۔ اگر عشق ہوتا اس کے پاس تو وہ یہ دیکھتا میرے مالک کا حکم ہے، بس مجھے جھکنا ہے، تو وہ جھک جاتا، لیکن وہ نہیں جھکا، اس لیے وہ مارا گیا شیطان۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جب بھی حق کا اظہار ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے پردہ نشین جو ہیں وہ بھی اچھل کود کے باہر اپنی ان کی شیطانیت کا بھی اظہار تبھی ہوتا ہے جب حق کا اظہار ہو۔ اب دیکھیں نا، جب تک آدم علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا، آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، تب تک تو شیطان عبادت گزار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو جھکنے والا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، شیطان اکڑ گیا، وہیں پہ اڑ گیا، پھنس کر گیا، ہے یہ نہیں؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ، بڑے بڑے عبادت گزار جو ہیں نا وہ بھی حق کو دیکھ کر دشمن بن جاتے ہیں اس کے۔ بڑے بڑے دانات جو ہیں جن کو لوگ سارے کے سارے دانا کہتے ہوں، وہ بھی جیسے حق کو ذرا ہی ابھرتا دیکھیں گے نا وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ آپ ابو جہل کو دیکھ لیں، پورے مکے میں مشرکین مکہ اور دور دراز کے مشرکین جو ہیں، ابو جہل کی دنائی اور اس کے فہم کی وجہ سے اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں والا، دنائی والا، فہم والا۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اللہ کا نعرہ لگایا، وہی ابو الحکم جو ہے وہ ابو جہل بن گیا حق کی دشمنی کی وجہ سے۔ جی وہی مکے کا بڑا چودھری جو تھا، بڑا فن خاں تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے وہ کہاں جا گرا؟ جی بدر کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے 2 چھوٹے چھوٹے صحابی بچوں کے ہاتھوں میں مارا گیا وہ۔ جی آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، گناہ ہوتا رہے پڑے رہیں گے چپ کر کے، بے دینی پھیلتی رہے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، کوئی بیچارہ کھڑا ہو کر حق کی بات کر دے، الا اللہ کا نعرہ لگا دے، وہ یہ کہہ دے بھئی اللہ ہی ہے، وہ اللہ کو بھی مانو، جہاں تم پڑے ہوئے ہو خدا کے لیے وہاں سے ذرا پیچھے آ جاؤ، ذرا واپس آؤ، قدم پیچھے کو ہٹاؤ، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اپنا،
ہاں جی، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو تم بتوں کو، چھوڑ دو تم کفر کی تہذیب کو، چھوڑ دو تم انگریز کی کلچر کو، اس کی ثقافت کو چھوڑ دو تم، اور اپناؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کو، ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پہ راضی ہو جائے۔ ہیں جی، پھر بہت بڑے بڑے لوگ جو پردہ نشین ہوتے ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے صوفی ہوتے ہیں، وہ بھی اچھل کود کے برساتی مینڈکوں کی طرح باہر آ جاتے ہیں، وہ بھی پھر حق کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی یہ کام کیوں، جب ہم نے نہیں کیا تو یہ کیوں کرے، ہیں یہ تو وہ کام تھا ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، اس نے کیوں کیا۔ ہیں جی، اگر یہی بات ہے تو پھر تو آپ جو عقیدہ تجدید ہے آپ تو اس کے بھی دشمن ہوئے۔ مجدد جو ہے وہ 100 سال بعد آتا ہے، اور 100 سال میں جو لوگوں نے بدعات دین میں شامل کی ہوتی ہیں ان سب کو کھیڑ پھینکتا ہے۔ 100 سال کے لوگ بھی یہی کہیں یہ تو 100 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا فلانے بزرگ کا اتنا بڑا پگڑ تھا، فلانے بزرگ کی اتنی جناب بڑی ان کا چوکا تھا، فلانے کی اتنی بڑی پوستین تھی، انہوں نے تو بات نہیں کی، تو ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ بھئی یہ تو پھر عقیدہ تجدید کے خلاف ہوا کہ نہیں سمجھ آیا؟ مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جناب دین میں در آئی بدعات کو، بدعقیدگی کو، ہر طرح کی لادینیت کو کھاڑ پھینکے اور کریم آقا علیہ السلام کا دین پھر سے کھڑا کر دے، جیسے دین کو نیا کر دے۔ دین تو وہی ہوتا ہے، مطلب دنیا کے اندر پھیلی ہوئی بدعات کو وہ ختم کرتا ہے مجدد۔ پھر تو آپ اس کے بھی دشمن ہو گئے، پھر آپ تو اس عقیدہ تجدید کے بھی مخالف ہو گئے۔ تو بھئی یہ بات نہیں ہے، جسے امام اہل سنت فرماتے ہیں عرصے سے اذان جو ہے نا جمعے والی مسجد کے اندر، جمعے والی اذان ہو، باقی اذانیں مسجد کے اندر ہو رہی تھی۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان حنفی ماتریدی رحمہ اللہ نے احادیث مبارکہ سے ثابت کیا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ جمعے والی جو اذان ہے یہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، ہیں حضور کے صحابہ کے زمانے میں اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی، مسجد کے دروازے پہ ہوتی تھی۔ مسجد کے دروازے پہ آپ دیکھیں تو نا جمعے کو اذان کہاں ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے، وہاں پہ مسجد سے باہر ہوتی۔ میں جو اذان تو وہاں ہوتی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے شور کیا جی یہ کیسے ہو گیا جی، ہیں جی۔ انہوں نے کہا یار اگر پہلے لوگوں کی توجہ نہیں گئی تو اگر میں نے توجہ دلائی ہے آقا علیہ السلام کی سنت کی طرف، حضور کی سنت کا احیاء کروا رہا ہوں، تو اس میں عیب والی کون سی بات ہے؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس زندگی ساری جب تک رہیں، یہ حضور بھی دعا کیا کرتے تھے، مولا مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھی، اور جب میں فتنے میں مبتلا ہونے لگوں اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ دعا کرے یا اللہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں یہ نہ ہو کسی کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں حق کا دشمن بن جاؤں، کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف کی وجہ سے تیرے دین کا دشمن بن جاؤں، تیرے دین کا کام ہوتا ہوا روک بیٹھوں میں، مولا مجھے اس فتنے سے بچا۔ یہ فتنہ ہے بھائی، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہو وہ نکلے دین پر، کیونکہ بیچارہ دین ہی غریب ہوا نا جی، پھر تو دین ہی مسکین ہوا پھر تو۔ نہ بھائی نہ، ایسے نہیں، بندہ ذاتی نات کی وجہ سے، ذاتی اختلاف کی وجہ سے دشمن بن جائے دین کا، یار دین کا کام ہوتا ہوا روک دے، یار نہ کریں ایسے، خدا کے لیے باز آ جائیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ نیکی کا ذکر کرتا ہے وہاں برائی کا ذکر کرتا ہے۔ میں یہ برے لوگ ہیں، نیکوں کا ذکر کرتا ہے، بروں کا ذکر کرتا ہے، جنتیوں کا ذکر کرتا ہے، جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ فرمایا کہ چیزیں جو ہیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، بس بندے کو چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو جانب ہے نا، جو رب تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، کم از کم ان کے سامنے نہ کھڑا ہو، دین کے سامنے نہ کھڑا ہو، اہل اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذرا دیکھیں ترجمہ اس کا، یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے، ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، خواہشات ان کی ابھارتا ہے، ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، میں شیطان کا ہر وعدہ جو ہے غروری ہے، دھوکہ ہے، وہ ٹھگی ہے، فریب ہے، چلاکی ہے، شاطر پنا ہے اس کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اب بتائیں نا بھائی، خالق اور مالک ہو کے ہمیں تنبیہ فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے تمہارا دشمن ہے، اس کی طرف نہ جانا ہیں، اور ہم نے خیر خواہ سمجھا کس کو؟ شیطان کو سمجھا اپنا، جسے رب تبارک و تعالیٰ دشمن قرار دے، اس کے وعدوں کو جھوٹ قرار دے، اس کے وعدوں کو دھوکہ اور فریب قرار دے، ہم نے اسی کے وعدوں کو سچا سمجھ لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بحث اب سمٹ رہی ہے
یہ ذکر ہو رہا تھا شیطان کے پیروکاروں کا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک مأواہم جہنم، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں سے اپنا پاؤں بھی نہیں ہٹا سکیں گے. وہاں سے بھاگنا تو دور کی بات ہے، اخراج تو دور کی بات ہے، نکل نہیں سکیں گے، لیکن وہاں فرمایا رب تبارک و تعالی نے وہاں سے پاؤں بھی نہیں ہٹا سکیں گے. محیصا، وہاں سے ہٹنے کی جگہ بھی نہیں پائیں گے. یہ اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے اہل ایمان کا اور ان کے ساتھ رب تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کا. اللہ اکبر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. دیکھیں ایمان کے ساتھ اچھے عمل کی بھی ضرورت ہے، اچھے عمل کی بھی ضرورت ہے. سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا. اللہ اکبر، قربان جائے بندہ اس کلام ربی پر. اللہ تعالیٰ نے وہاں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کی بات کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے حق والے ہیں، حق والے وعدے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا ہو ہی کون سکتا ہے. اللہ اکبر. ہیں جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اور ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو اپنے عقیدے ٹھیک کرنے پر تنبیہ فرمائی کہ اپنے عقیدے ٹھیک رکھو، اپنا نظریہ ٹھیک رکھو. کیسے جی؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، میں نہ تو تمہاری خواہشوں کی کوئی وقت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں کی کوئی وقت ہے. کچھ بھی نہیں ہے تمہاری خواہشیں اور اہل کتاب کی خواہشیں. ان کی خواہشیں کیا تھی؟ ان کی خواہش وہ یہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم جہنم جائیں گے نہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم رب کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، رب کے محبوب ہیں. یہ یہودی کہتے تھے. اور نصرانیوں کا نظریہ کیا تھا؟ نصرانی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی چڑھائی گئی ہے وہ چڑھائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ ان کی ساری امت بخشی جائے اور ساری امت کی سزا عیسیٰ علیہ السلام کو ہو جائے. یہ ان کا عقیدہ کفارہ ہے نصرانیوں کا. ایک طرف ذلیل رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب سمجھتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ رب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان چوڑوں کی وجہ سے اپنے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائی تاکہ کفارہ ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. عجیب احمق لوگ ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے ذلیلوں نے. یہ ان کا عقیدہ کفارہ ہے. وہ نصرانی اپنے آپ کو سارے بخشے ہوا سمجھتے ہیں. آج بھی وہ نذرانے دیتے ہیں، اپنے پادری کو جا کے باقاعدہ رسید لیتے ہیں بخشش کی. ہاں باقاعدہ رسیدیں ملتی ہیں ان کو بخشش کی. تو بخشا گیا جا بھائی، پادری پیسے لے جاتے ہیں. اب وہ غریب پادری کو اپنا نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن دوسروں کو جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے نا. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کی کوئی ان خواہشوں کی وقت ہے اور نہ ہی تمہاری. آل ایمان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے سیدھا فرمایا. میں کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی یہ کہو کہ جناب ہم بھی جناب بخشے ہوئے ہیں تو ہم بھی یہ نہ. میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی بندہ تم میں سے نصرانیوں میں سے یہودیوں میں سے کوئی بھی بندہ برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ضرور بدلہ دیا جائے گا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا حضور کے صحابہ پریشان ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون بندہ ایسا ہے جس سے کوئی برائی ہی نہ ہو، تو یہ تو ہر عمل پہ پکڑ ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تو ہے، ہر عمل پہ پکڑ ہوگی، ہر عمل پہ سزا ہوگی. ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن بندہ مومن کا معاملہ ذرا مختلف ہے. سبحان اللہ. بندہ مومن کا معاملہ مختلف ہے. وہ کیسے؟ وہ مختلف ایسے ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا اور اس سے دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اسے راستے میں جاتے ہوئے ٹھوکر بھی لگے نا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. روٹی کمانے کی جو اسے فکر ہوتی ہے نا اس فکر کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. روٹی کمانے کی فکر
بچوں کو روٹی کھلاؤں گا، اس فکر کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اندازہ لگا اس فکر کی وجہ سے. تو بتائیں جب کمائے گا تو معاف نہیں ہوں گے، اٹھا کر لائے گا تو معاف نہیں ہوں گے. پھر ذلت کی جگہ پہ بندہ کھڑا ہو کے روٹی کمائے ہیں اور اتنی ٹھنڈ میں چلا جائے حلال کمانے کے لیے کہ میں اپنے حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلاؤں. یہ عقل سامنے شامہ اتنی باتیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی پہ بھی حضور فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. بندہ مومن کی شان ہے. اور علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، اتنی بڑی بات. آپ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے جیب میں کوئی شے رکھی تھی اور وہ بھول گئے کہاں رکھی، اسے ڈھونڈنے لگ گیا، بعد میں پتہ چلا جیب میں ہے. میں اتنی سی مومن کو پریشانی آئے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس پہ بھی گناہ معاف. کریم کے کرم کی تو حد ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو الگ بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں اس کریم کو. ہم نے تو اس کریم کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا یار. ہیں ہم تو اس کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ہی ہم عاری ہو چکے ہیں. اس کے بارگاہ میں سر جھکانے کو ہی ہم نعوذ باللہ من ذالک آج کے لوگ جو ہیں اسے وقت کا ضیاع سمجھنے لگے. اتنا بڑا کریم مالک اور خالق ہمارا ہے، اتنا کریم رب تبارک و تعالیٰ ہمارا یار. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بندہ گناہ کرے گا. یہ سوءا جو ہے نا، یہ نکرہ یہاں لایا گیا ہے. نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ عموم ہے، اس میں ہر طرح کا گناہ اس پر پکڑ ہوگی. اس وجہ سے صحابہ پریشان ہوئے. ہاں جی، الف لام ہوتا تو اس کی تخصیص ہو سکتی تھی، لیکن یہاں تو آیا ہے نکرہ ہے، اس میں یعنی کہ صغیرہ بھی شامل ہے، کبیرہ بھی شامل ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے، ہر بات پہ پکڑ ہوگی تو پھر ہم میں سے چھوٹے گا کون. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کسی کو ٹھوکر بھی لگی ہوگی ہیں تو ٹھوکر لگنے پر بھی گناہ معاف ہوں گے. جیسے علماء کا قول سنا، کتنی بڑی بات ہے. جیب میں کوئی شے رکھی بھول گئے، اتنی سی پریشانی پر بھی بخشش ہے، گناہ بخشے جائیں گے، اس کے صغیرہ بخشے جائیں گے. یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے، کبیرہ نہیں. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں جی جس بندے نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ہاں اس کی پکڑ پھر ایسے ہوگی ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی بندہ نیک کام کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہاں اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ صرف مردوں کو انعام ملے گا عورتوں کو نہیں ملے گا. ہاں مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو وہ مومن، یہ شرط ہے. اگرچہ یہاں پر وَهُوَ مُؤْمِنٌ یہ جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے، لیکن یہ مقام شرط ہے. کیا مقام ہے؟ مقام شرط ہے. یہ شرط واقع ہو رہا ہے، جملہ یہ حال واقع ہو رہا ہے لیکن مقام شرط پہ واقع ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، میں جو کو بندہ نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ اکبر. میں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا منہ ہی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. جھکانا وہی ہوتا ہے جو بغیر اعتراض کے ہو، جھکانا وہی ہوتا ہے جو علتیں پوچھے بغیر ہو. جو علتیں پوچھ کے جھکائے وہ جھکانا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ایاز تھے نا، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے وزیر تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ اسے تو نے کیسے، وزیروں نے اعتراض کیا نا، آپ کو پتہ نہ ہوتے ہیں. پھر وزیروں نے کہا کہ یہ بعد میں آیا ہے ہمارے ہاں، ادھر یہ شامل ہوا ہے اراکین سلطنت میں، تو اسے آپ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ وزیر اعظم بن گیا، ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے سارے، تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں. ایک دن اس نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے بڑا قیمتی ہیرا تھا وزیروں کو دیا، یہ لو اسے توڑ دو. ہر ایک یہی کہے یہ توڑنے والی شے ہے. نہیں حضور ہم یہ نہیں کر سکتے، نہ. دوسرے کو دیا، ہاں بھی تو آپ توڑیں. سب نے نہ کر دی. ایاز کے ہاتھ میں اس نے پٹخ کے مارا، نیچے توڑ دیا. سارے کہنے لگے بڑا بیوقوف ہے. اس نے کہا تو نے کیوں توڑا؟ سلطان محمود نے پوچھا تو نے کیوں توڑا، تجھے نہیں پتہ تھا اتنا بڑا قیمتی ہے؟ اس نے کہا میرے لیے میرے بادشاہ کا حکم قیمتی ہے. بس بات ہی ختم ہے.
اس نے کہا یہ نہیں دیکھتے ہم کہ کیا نقصان ہوگا. ہاں بندہ مومن جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نقصان کیا ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں رب کے تعالیٰ کا حکم ماننے میں. وہ علتیں بھی نہیں پوچھتا، حکمتیں بھی نہیں پوچھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک کا حکم میرے لیے میرے سارے جہان سے قیمتی ہے. بس بات ہی ختم یار. ہیں سلطان محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے دیکھو یہ وجہ ہے اس نے اسے میرے قریب کر دیا ہے، تم سارے پیچھے رہ گئے ہو، تم سارے حکمتیں اور علتیں پوچھنے والے ہو، تم نفع نقصان دیکھتے ہو، یہ میرے حکم کی قدر و قیمت جانتا ہے. بس بات ہی ختم یار. جو ایسا بندہ ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب کیا ہے کیا نہیں ہے، حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں حکم دیا، واٹ وائے نہیں کرتا. بندہ مومن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا میرے مالک کا حکم ہے، سر جھکا دیا. سارے فرشتوں نے سر جھکا دیا. چاروں فرشتوں میں سے میکائیل علیہ السلام، رب تعالیٰ نے فرمایا نا سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن ان کے ماتھے پہ لکھ دیا. یہ اعزاز عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام. اندازہ لگائیں رب تبارک حکم تو سب نے مانا ہے لیکن انہوں نے سب سے پہلے مانا ہے، سب سے پہلے مانا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے حکم میں مبادرت کرنی ہے، مسابقت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے کہ میں نے سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. یہ ایمان ہے بھائی. یہ تھوڑی ہے کہ ہر حکم پہ اڑاؤ، ہر حکم پہ اڑاؤ. نہیں جی آپ بتائیں سمجھائیں تو ہم مانیں، یہ کیوں ہے تب ہم مانیں گے. نہ 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 یہ نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن. جس بندے نے اپنا منہ جھکا لیا اور رب کی بارگاہ میں، منہ سے بڑھ کر قیمتی شے ہوتی ہے کوئی؟ جس نے منہ ہی جھکا لیا ہے اب وہ سر تو نہیں نہ پھیرتا، منہ تو سر کے ساتھ ہی ہے نا. کہے جی میں نے منہ جھکایا ہوا ہے سر پھیرتا رہے رب کے حکم پر، اس نے تو نہیں جھکایا نا جی اپنا منہ، وہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد وَهُوَ محسن، ہو وہ محسن. اب یہ محسن پہ ذرا غور کریں کہ محسن کون ہے. کیونکہ کسی بھی شے کا حسن اور قبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حسن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی کیا چیز ہے، سونا کیا ہے اور بدصورت کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہم نہیں جان سکتے. کیوں؟ ہم تو بھائی گھر میں آئے ہوئے مہمان کی منشا نہیں سمجھ سکتے. کئی بار ہوتا ہے ہم جاتے ہیں کسی کے ہم مہمان بن کے، وہ بیچارہ آگے سے مٹھائی لے آتا ہے. ابھی ہمیں تو مٹھائی، ہم تو مٹھائی نہیں کھاتے بھائی. ہیں جی کوئی جا کے بوتل لے آتا ہے بیچارہ پیپسی کوک، بوتل کوک تو ہم نے کب نہیں پیتے ہم تو بھائی، ہم تو ان کو اس کو فارغ کیا ہوا ہے، ہم تو نہیں پیتے. لیکن اب بتائیں ہے میرا بھائی، میرا رشتہ دار ہے، میرا تعلق والا ہے، میرا دوست ہے، وہ میری منشا نہیں سمجھ سکتا جب تک میں ظاہر نہ کروں. ہیں تو پھر ایک انسان ہو کے رب کی منشا کیسے سمجھ سکتا ہے نبی کے بغیر یار. ہیں اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی منشا اپنے نبی کے واسطے سے لوگوں پر ظاہر کرے، عیاں کرے، اپنی منشا بتائے کون مجھے پسند ہے کون نہ پسند ہے، کیا عمل مجھے پسند ہے کیا عمل میرے نزدیک نہ پسند ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. ایک بھولے بیچارے جو اپنے بھائی کی منشا نہیں سمجھ سکتے، اپنے بھائی کی مرضی نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے یار مسئلہ، کوئی غریب بیچارہ کہہ دینا کہ مجھے فلاں چیز منع ہے تو اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہیں نہیں جی ساڑھے واسطے تک کھا لو، یعنی ساڑھے واسطے تک پھانسی لگ جاؤ. یار ہن ساڑھے واسطے بھی تسی 4 دن قبض نہیں کرا سکتے ہیں. اب ہمارے لیے بھی یار آپ ہم سے بھی ایک بھائی تم سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر مجھے یہ منع ہے آپ فلاں چیز لے آئیں پھر ہم کھا لیتے ہیں کہ نہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، حضور فرماتے ہیں جی آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جو بندہ مہمان کی مرضی کا کھانا اسے کھلائے، مہمان کی مرضی کا کھانا کھلائے. جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا جی، ہمارے دادے کو سوجی والا حلوہ پسند تھا اس لیے وہ پکا کے مولوی صاحب کو دو سوجی والا حلوہ. میں نے کہا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جو تجھے پسند ہے وہ دے. ہیں تو خود کھائے بکرے کے قرباں، ہیں خود کھائے کنیاں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ دینے کی باری ہے تو ہمارے دادے کو، میں نے کہا دادا تیرا بیچارہ پتہ نہیں کیا چیزیں کھا کے بیچارہ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا رہا ہیں. سال میں ایک بار اس بیچارے کو سوجی والا حلوہ ملتا تھا. اب تو کھائے اس وقت یہی بڑی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں. جیسے یہ رس گلے اور یہ مٹھائیاں جو آئی ہیں نا انگریزی، ان کے آنے سے پہلے وہ مکھانے جو ہے نا یہی مٹھائی ہوتی تھی، ہے یہ نہیں؟ یہی مکھانے میں آپ بزرگوں سے پوچھیں ذرا وہ یہی بتائیں گے مکھانے کھا رہے ہیں بھائی. واہ کیا بات ہے. اس وقت زیادہ سے زیادہ جب ہم تھے چھوٹے چھوٹے تو اس وقت یہ لڈو ہوتے تھے. یہ لڈو نئے نئے جناب یہ بھی آئے تھے. تو یہ ایک بزرگ عالم تھے بہت بڑے، ہمارے علاقے میں تقریر کرنے آتے تھے. مجھے والد صاحب بتاتے تھے، کہتے وہ ہمارے علاقے والوں کو صاحب بڑی محبت کرتے تھے. وہ خط لکھتے تھے، خط پہ آ جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے.
کیسے نیک بندے تھے یار وہ ہیں. آج کل تو کہتے ہیں بھی 40,000 پہلے ایزی لوڈ کرا پھر میرا آنا ایزی ہوئے گا تیرے کول ہیں, ورنہ میں سمجھ بھی اب میں بیزی ہوں ہیں. تو وہ بزرگ جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا. آپ کو حیرانگی ہوگی, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات سنا رہا ہوں. ایک سید صاحب تھے, ان کا بیان تھا دہلی میں, جامع مسجد دہلی جو ہے نا بڑی مسجد شریف, اس میں بیان تھا اس سید صاحب کا. وہ بیان کرنے گئے, بیان کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایسے ہی جنگل سے گزر رہے تھے. تو ایک بندہ جو ہے نا اس نے روکا, اس نے کہا, وہ نہیں جانتا تھا کون ہے, اس نے کہا جی بتائیں مجھے, آج واز تھا جامع مسجد دہلی میں تو وہ معلوم ہے ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو ختم ہو گیا ہے. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. وہ بزرگ شاہ جی جو تھے سید صاحب گھوڑی سے نیچے اترے اور اتر کے کہا بیٹھ یار میں تمہیں سناتا ہوں. وہی تھے خطیب, وہی واعظ تھے جو واعظ وہاں کر کے آئے تھے, یہاں پورا سنایا. اس نے کہا حضرت اتنے مہربان ہیں. انہوں نے کہا یار وہاں بھی میں نے مالک کے لیے سنایا تھا, یہاں بھی اسی کے لیے سنایا میں نے ہیں, وہاں بھی اسی کے لیے سنایا تھا, یہاں بھی اسی کے لیے سنایا. تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خیر خواہ رہے اپنے دین کا. ہاں, جہاں بھی کوئی حضور کے دین کا مسئلہ آئے وہاں بیان کرے ٹھوک کے, اور بغیر کسی لالچ کے بیان کرے, مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ بزرگ تھے, وہ آتے تھے ہمارے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے, صرف خط بھیجتے وہ آ جاتے. والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ آئے, کسی نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں کہ میاں صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے میرا, انہوں نے کہا. تو وہ شاہ صاحب, وہ سید صاحب تھے, وہ بھی بزرگ سید صاحب تھے, وہ بیٹھ گئے, پنجابی میں کہنے لگے اے میاں صاحب سانوں لڈو کھوان گے تو پھر اسی جاواں گے اتوں. یعنی اس دور میں یہ لڈو بھی بڑی شے ہوتی تھی, یعنی لوگ مطالبہ کر کے کھاتے تھے, ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس طرح کر کے آپ تو بھائی موچی چور, فلانا چور, فلانا چور, اتنے مٹھائیاں آ گئیں کہ نام بھی نہیں آتا ان کا بھی ہمیں تو ہیں. اللہ خیر ہی کرے بس یار. اور یہ ساری بیماریوں کے گڑھ ہیں, ہے یا نہیں؟ ہاں, جو بھی کھاتا جاتا ہے بیچارہ اس کے معدے جام, شوگر اوپر چلی گئی, کسی کا کیا ہوا, کسی کیا ہو گیا. بہرحال یار دیسی چیزیں آپ ساری باتیں بھول جائیں, صرف حضور کی غذائیں پوچھ لیں کسی عالم سے, حضور کیا پسند فرماتے تھے آپ وہی کھائیں, دیکھیں دنیا میں بھی خیر ہوگی, آگے بھی خیر ہوگی کہ نہیں؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی محسن کون ہے, جی محسن کون ہے. محسن دیکھیں, محسن وہ ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ کسی کی منشا معلوم نہیں کر سکتا. جب ہم اپنی میں سے کسی کی منشا معلوم نہیں کر سکتے تو رب تعالیٰ کی منشا کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی منشا بتانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا کہ میرا حبیب جو ہے وہ تمہیں بتائے گا میری منشا کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, کیا میرے نزدیک پسند ہے, کیا میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کا پسندیدہ عمل تھا وہ حضور نے کر کے دکھا دیا, وہ حضور نے کر کے دکھا دیا ہیں جی. تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محسن وہی ہے ہیں جی, حسن سے کام لینے والا, خوبصورتی سے کام لینے والا بندہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے. ہر عمل اس کا سنت کے مطابق ہو, جہاں بھی ہیں جی, پیدا ہونے سے لے کر اذان سے لے کر مرنے کے بعد تدفین تک, یہ دیکھے کہ آقا علیہ السلام کا پسندیدہ کام کون سا ہے, میرے حضور نے کیا کیا ہے, صرف اسی کو کرے, باقی سب چھوڑ دیں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا ہے حنیفہ. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے, صرف حق کے پیروکار تھے بس. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم کی شان بھی بیان کر دی. میں ابراہیم جو ہے نا وہ بھی ہمارا خلیل ہے, ہمارا گہرا یار ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں سارا اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے, ہر شے کو گھیرے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.